بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ٹو ایچ آر ایم کے مڈ ٹرم کے ایگزام جو ہیں، جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہیں یا چیزیں کی ضرورت ہے امپرومنٹ کی، اس حوالے سے یہ چھوٹا سا ایک میں شیئر کرنے لگا ہوں. میں تمام اسٹوڈنٹس کو نیم وائز یہاں پہ شیئر کروں گا اور ان کا جو ہے وہ آبجیکٹیو میں کتنے ہیں، سبجیکٹیو میں کتنے، اس چیز کو شیئر کروں گا آپ سے. اوکے. پہلے میرے پاس جو پیپر ہے وہ ہے محمد یوسف صاحب کا. محمد یوسف کا جو ہے ایچ آر میں آبجیکٹیو پورشن کو اگر دیکھیں تو بہت ہاتھ تنگ والی بات ہے. آبجیکٹیو ان کے جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ غلط ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، پیٹس کا، آؤٹ سورسنگ کا، کمپنسیشن کا، ایچ سی این کا، پی سی این کا، بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو کلیئر نہیں ہیں. بہت ایک کہہ لیں کہ سیڈ سچویشن ہے کہ بار بار آپ لوگوں کو کہنے کے باوجود بھی آپ نے اس پہ اپنی ورکنگ نہیں کی ہوئی. کویشچن نمبر 2 انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے سبجیکٹیو پورشن میں. تو انہوں نے اسٹافنگ کو کوئی خاص پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا، لیکن اس کے آگے جو مین ڈومینز ہیں، پلاننگ، ہائرنگ، ایگزٹ، ان کے نیم لکھیں. لیکن اگین ان کو مزید جو ہے ان کی سب ڈومینز جیسے کہ انہوں نے شیئر کیا ایک ایک لائن میں، ریکروٹمنٹ، سلیکشن، سوشلائزیشن، تو ان کو کوئی ان ڈیپتھ کچھ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا. تو مطلب 1.5 پیج میں انہوں نے پورا جو ہے وہ کویشچن ہی ختم کر دیا ہے. تو ڈیٹیل تو کچھ ہو نا، کیا چیز ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، پلاننگ اینڈ ہائرنگ، ایک ایک لائن میں لکھنے سے جو ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوتے. پھر انہوں نے کویشچن نمبر 4 اٹیمپٹ کیا تھا کہ ایچ آر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کیا فائدے نقصانات ہیں. اس میں انہوں نے کچھ جو ہے وہ تفصیل سے لکھنے کی کوشش کی. ڈرا بیکس کچھ ٹیکنیکل جو آنے چاہیے تھے وہ بہت کہہ لیں اکا دکا اسٹوڈنٹس ہیں، جسٹ اکا دکا، لیکن وہ بھی فل ٹیکنیکل والے انہوں نے نہیں دیے. ڈرا بیکس انہوں نے فل جو ہے نا وہ ایک قسم کے کہہ لیں کہ بالکل ہی سبجیکٹیو نیچر کے، یا بالکل ہی کہہ لیں کہ ایک لیس سے انوائرمنٹ والے جو ہے نا وہ شیئر کیے ہیں. سو ان کا پیپر جو ہے کو بہت زیادہ شاندار نہیں رہا اس حوالے سے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس وہ ہے نبیل خان لودھی صاحب. تو ان کا آبجیکٹیو تو بیڑا ہی گرک ہوا ہے، بہت ہی خستہ حال ہے، بہت ہی خستہ حال ہے. سبجیکٹیو میں انہوں نے کویشچن نمبر 2 کو شروع کیا، اسٹافنگ کو کچھ ایکسپلین کیا، پلاننگ کو، ہائرنگ کو، ان کو ایکسپلین کیا، ایگزٹ کو ایکسپلین کیا. لیکن وہ ہائرنگ کے اندر کے جو تھے باقی سب جو میں نے کویشچن میں کہا تھا کہ ڈیٹیل اینڈ سب ڈیٹیل، وہ سب ڈیٹیل کچھ بھی نہیں، انہوں نے نہ ایون نام لکھے، نہ انہوں نے کچھ لکھا ڈیٹیل میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو نام تو ایٹ لیسٹ لکھے ہیں، ڈیٹیل نہیں لکھی، لیکن انہوں نے وہ بھی نام بھی نہیں لکھے. کویشچن نمبر 4 پھر انہوں نے اٹیمپٹ کیا بالکل ہی بیسک سا 1.5 پیج کا، انہوں نے بات کرا کے اس کو فائنل کر دیا. تو اس طرح ان کا بھی کوئی بہت اچھا پیپر نہیں رہا. جو غلطیاں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، آپ کی اپنی ہوں یا کسی آپ کے فیلو کی ہوں، تو ان کو اچھے طریقے سے انکارپوریٹ کریں سوری اس کو اچھے طریقے سے انکارپوریٹ کریں نیکسٹ فائنل کے ایگزام میں. انہوں نے کویشچن نمبر نیکسٹ جو ہیں وہ علی حسن ہے. انہوں نے جو کویشچن نمبر 1 ہے آبجیکٹیو کا وہ بھی آلموسٹ سارا ہی غلط کیا. اس کے بعد سبجیکٹیو میں بھی کویشچن نمبر 2 انہوں نے اسٹافنگ کی ڈیفینیشن غلط دی ہے، اس کو پراپر جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. پھر انہوں نے وہ سب ہیڈنگز تو شیئر کی ہیں، لیکن ان کے بیسک تھیمز جو ہیں وہ اتنے سالڈ نہیں تھے. پھر انہوں نے ایک اور سوال اٹیمپٹ کیا جو کہ سلیکشن پروسیس کے اوپر تھا. تو سلیکشن پروسیس میں پہلا ہی فیز انہوں نے ریکروٹمنٹ لکھا ہوا ہے، انہوں نے آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں،
مطلب بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے لکھ دی جو کہ کام کی ہی نہیں ہے ہمیں. تو ان کے جو انٹرویو وغیرہ یا سکروٹنی وغیرہ ہوتی ہے سب سے پہلے انہوں نے کچھ بھی نہیں اس میں لکھا, انہوں نے ہائرنگ میں بھی ریکروٹمنٹ کو ڈال دیا. تو اس طرح ان کا یہ کویسچن بھی کوئی خاص اچھا نہیں رہا, اور ٹوٹل میں انہوں نے کوئی بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا. اس کے بعد ایس این نوید صاحب کا پیپر ہے میرے سامنے. انہوں نے آبجیکٹو قدرے بہتر تھا. سبجیکٹو میں انہوں نے کویسچن نمبر 2 ویل ایکسپلین کیا. اس میں چیزوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیٹیل مزید چیزیں ہو جانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی صاف اور کافی مناسب الفاظ میں اچھا لکھ دیا, تو اس میں انہوں نے بہت اچھے مارکس لیے. کویسچن نمبر 4 انہوں نے اٹیمپٹ کیا, تو انہوں نے کوئی اس کو سب ہیڈنگ میں شیئر نہیں کیا, لیکن چلیں جیسے بھی ہے. بیسک میں نے اس کے بینیفٹس اور ڈرا بیکس پوچھے تھے, وہ انہوں نے بالکل ہی تھوڑے سے 8-10 لائنز میں کور کی ہے بات. اور ڈرا بیکس جہاں میرا لکھوانے کا مقصد تھا وہ آپ کے انٹلیکچوئل کیپیبلٹی چیک کرنا تھا. بہت سارے اسٹوڈنٹ, آلموسٹ تمام اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے بھی ڈرا بیکس اٹیمپٹ کیے ہیں, تو وہ کوئی پراپر نہیں کر سکے. باقی ایس این صاحب کا اوور آل جو ہے وہ امپریشن اچھا رہا پیپر میں. اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ داؤد گردیزی صاحب کی آتی ہے. سید داؤد صاحب آبجیکٹو آپ کا بہت پتلی حالت ہے, بہت برے حالات ہیں, بالکل ہی آپ زیرو والا حساب ہے. اپنی انفارمیشن کو, نالج کو اپڈیٹ کریں. آپ نے کویسچن نمبر 4 کو پہلے اٹیمپٹ کیا, آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, لیکن آپ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں شیئر نہیں کر پائے. پوائنٹس میں آپ نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے, ایک اچھا میتھڈ تھا. باقی اس وجہ سے اس میں مناسب سے اس میں جو ہے نا وہ آپ کو شیئر کیے گئے ہیں. پھر کویسچن نمبر 2 اٹیمپٹ کیا ہے, تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اسٹافنگ کو تو ایکسپلین کیا, لیکن اس کے آگے کچھ بھی چیزیں جو ہیں وہ نہ ڈیٹیل نہ سب ڈیٹیل, کچھ بھی نہیں آپ نے اس میں شیئر کی. تو آپ کا کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ بالکل ہی کوئی امپراپر سا تھا. تو اس طرح اوور آل آپ کا بھی کوئی ویل اس میں نہیں کنٹریبیوشن بن سکا, اچھا کوئی آپ کا اس میں قدم نہیں ہے, بہت امپرومنٹ کی آپ کو بھی ضرورت ہے. کویسچن نیکسٹ ہے حماد افضال صاحب نے جو ہے آبجیکٹو, اس میں تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ہاتھ چھوڑ ہی دیے, کھڑے ہی کر دیے, کوئی خاص اچھا نہیں کیا. لیکن اس کے بعد کویسچن جو سبجیکٹیوز تھے, اس میں کویسچن نمبر 2 پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا, تو اسٹافنگ کو سٹارٹ کیا ہے. اسٹافنگ میں سینٹینسز میکنگ کی انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن بہت پور سینٹینس میکنگ ہے, بہت پور ہے. ان کو آئی تھنک انگلش کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ لائنس لینے کی ضرورت ہے. کوئی فقرہ پراپر ان کا نہیں بن پایا, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کریں. بہرحال جو آپ نے لکھا تھا اس کے حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑے سے نمبر میں نے دے دیے. کویسچن نمبر 4 جو آپ نے اٹیمپٹ کیا, اس میں ایچ آر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کے وہ بینیفٹس وغیرہ دینے کے آپ نے سمپل چیزیں شیئر کی ہیں, اس کے کو خاص بینیفٹس اور ڈرا بیکس کو شیئر نہیں کیا. تو اس طرح یہ بھی آپ کا اوور آل امیج جو ہے وہ پیپر کا بہت خراب رہا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہیں ارسل شہزاد نے آبجیکٹو میں اگین ان کا بھی ہاتھ بہت تنگ رہا ہے, بالکل ہی پور. کویسچن نمبر 2 انہوں نے اٹیمپٹ کیا, اسٹافنگ کو کسی حد تک ٹھیک انہوں نے لکھا, پلاننگ, ریکروٹمنٹ, سلیکشن, سوشلائزیشن. اس کے بعد ہائرنگ کو ڈیٹیل میں انہوں نے شیئر کیا, لیکن وہ ڈیٹیل کوئی ایسا کوئی فل جو ہے وہ کلیئر نہیں تھی, کہ بہت زیادہ لینتھی نہیں تھی. تو مناسب سے اس میں مارکس مل سکے, مناسب سے مارکس سکیور کر سکے. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 کو انہوں نے سٹارٹ کیا, سلیکشن کے پروسیجرز پر انہوں نے لکھنا تھا کہ کیا کیا سلیکشن کے پروسیجر ہیں, تو وہ بھی انہوں نے انکمپلیٹ ہی چھوڑ دیا, تو اس کے بھی کوئی خاص جو ہے وہ مارکس نہیں لے سکے. تو اوور آل جو پرفارمنس ہے وہ بہت خاص نہیں رہی ان کی.
جی تو اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں عمر نام ہے ان کا بھی آبجیکٹیو بالکل ہی فضول فارغ ہے. اور میں نے ایک چیز شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ وہ بڑا سارا کیو لکھ کے اور بڑا سے بڑے سوال لکھنے کا کوئی امپریشن نہیں، میرے اوپر بالکل بھی نہیں ہے. آپ کا کوئی اور امپریس ہوتا ہوگا، میں نہیں امپریس ہوتا. انہوں نے کویشچن نمبر 2 اور کویشچن کی اسٹیٹمنٹ اور وہ آنسر کا لفظ یہ لکھنے میں پورا آدھا پیج انہوں نے جو ہے نا وہ ضائع کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹافنگ کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی خاص یہ اس میں نہیں کر پائے. مزید پھر انہوں نے جو باقی چیزیں ایکسپلین کی تھی وہ مناسب تھیں، ایچ آر پلاننگ ہائرنگ کے حوالے سے، ہائرنگ کے مزید آگے ریکروٹمنٹ وغیرہ کو وہ انہوں نے کچھ اچھا کر دیا تھا، تو اس لیے ان کے کچھ مناسب سے نمبر بن گئے. کویشچن نمبر 4 انہوں نے اٹیمپٹ کیا، لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ فردر اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا کوئی ہیڈنگز میں. جو میجر چیز پوچھی گئی تھی بینیفٹس کے اور ڈرا بیکس کی، اس میں بینیفٹس تو انہوں نے دیے ہیں، ڈرا بیکس کے حوالے سے کوئی خاص تذکرہ نہیں نظر آیا، کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل نہیں نظر آئی. تو کر گرا کے ان کا جو ہے وہ مناسب رہا سبجیکٹو، لیکن آبجیکٹو میں مارکس جو ہیں وہ بہت کم ہونے کی وجہ سے، پور پرفارمنس کی وجہ سے ان کا اوور آل امپریشن صحیح نہیں رہا. پھر جو اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس محمد احمد ہیں، محمد احمد کا جو ہے کمپیریٹیولی آبجیکٹو اچھا رہا ہے. بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جن کے آبجیکٹو اچھے رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کویشچن نمبر 2 سے سٹارٹ لیا تھا. کویشچن نمبر 2 انہوں نے مناسب اور اچھا ایکسپلین کیا، ان کی اپیرنس اچھی تھی، انہوں نے ہیڈنگز پراپر دی ہیں، باقی چیزیں پراپر ہیں. پہلے میں اچھے ان کے مارکس آ گئے. پھر کویشچن نمبر 4 جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل طریقے سے نہیں انہوں نے اٹیمپٹ کیا نا، چیزیں جس طرح میں نے کہی تھیں ڈرا بیکس اور بینیفٹس کی، تو ٹیکنیکل ان کو نہیں ٹچ دیا. سمپل سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھیں تو نیریٹو سی ہیں. تو اس لحاظ سے کویشچن نمبر 4 میں ان کی پرفارمنس پور ہے، لیکن اوور آل ان کا آبجیکٹیو اور پہلا کویشچن اچھا ہونے کی وجہ سے پہلا اور دوسرا کویشچن بیسیکلی تو امپریشن اوور آل اچھا رہ گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہیں علی حسن. علی حسن کا بھی آبجیکٹیو جو ہے بہت پور اٹیمپٹیڈ ہے. علی حسن کے جو ہے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے. انہوں نے جو پہلا یعنی کویشچن نمبر 2 اٹیمپٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹیلز اس کی بالکل نہیں دی، بالکل بھی نہیں دی، بہت کم چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کویشچن 3 جو ہے اس کو انہوں نے شیئر کیا ہے سلیکشن پروسیس کو. تو اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں سلیکشن کی دی ہیں، لیکن اس میں جو بتانے والی چیزیں تھی سلیکشن کا پروسیجر وہ نہیں انہوں نے پراپر شیئر کیا. یہ پتہ نہیں ایکسٹرا کوئی چیزیں ریوارڈز اور ڈیوٹیز اور رولز اور سیفٹی اور ہیلتھ یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی ریلیٹڈ نہیں تھی. بارشاف سیکنڈ کویشچن ان کا یعنی مناسب اٹیمپٹ ہوا تھا، اور جو تھرڈ کویشچن ہے وہ ان کا پور تھا، اور پہلا جو آبجیکٹیو کا تھا وہ بھی پور اٹیمپٹڈ تھا. تو اوور آل ان کا جو ہے پیپر امپریشن وہ اگین پور رہا ہے، کوئی اچھا نہیں رہا. اس کے بعد ہے محمد علی. محمد علی کا جو آبجیکٹیو پورشن ہے وہ بہت پور رہا ہے. چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنے کی آپ سب کو ضرورت ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے، اس میں مناسب اچھی پرفارمنس ہے، تو نمبر بھی ان کے اس حساب سے ٹھیک ہے، اچھے ہیں. لیکن کویشچن نمبر 3 اگین کوئی پراپر ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کوالیفیکیشن اور انٹرویو اور ان چیزوں کو صرف 2-3 پوائنٹس کو دینے کے بعد انہوں نے باقی چیزیں لکھی ہی نہیں ہیں. تو انکمپلیٹ کویشچن تھا، تو بس حوصلہ افزائی کے لیے کچھ میں نے ان کو مارکس دے دیے.
تو اوور آل ان کا جو ہے وہ مناسب ہو گیا، لیکن اچھا نہیں ہم کہہ سکتے اگر انڈیویجولی دیکھیں تمام کویسچنز کے حساب سے۔ پھر ہیں ابو ہریرہ صاحب نے جو ہے آبجیکٹیو اگین بہت پور اٹیمپٹ کیا ہے۔ سبجیکٹیو میں بھی کویسچن 2 میں کوئی بہت تیر نہیں مارا انہوں نے، وہ انتہائی پور اٹیمپٹ کیا ہے۔ اور کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ مناسب سا ہے، بالکل مناسب سا، اور انہوں نے پورا پیپر جو ہے وہ 2-3 پیجز میں کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو لے دے کے ان کی بھی بس حوصلہ افزائی کے مارکس ان کو دیے، ادروائز بنتے کچھ نہیں تھے، پور اٹیمپٹڈ ہے ان کا پیپر۔ پھر اس کے بعد باری ہے عمر شکیل کی۔ عمر شکیل صاحب کا جو ہے آبجیکٹیو اچھا رہا ہے، ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، لکھنے کا سٹائل اچھا ہے، مناسب سپیسنگ کے ساتھ، مناسب ہیڈنگز کے ساتھ، بہت اچھا اٹیمپٹڈ ہے پیپر ان کا۔ اور انہوں نے 2 کویسچنز کو لکھا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے لکھنا تھا سلیکشن پروسیس، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، اینڈ میں سے 2-3 جو سٹیپس ہیں وہ نہیں لکھے، لیکن یہ ہے کہ جتنا لکھا ہے وہ اچھا اور ویل ہے، دیکھنے میں ہی مطلب بہتر لگتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے وہ اچھا اٹیمپٹ ہو گیا پیپر اوور آل۔ اس کے بعد ہیں حماد ناصر صاحب کا نہ تو آبجیکٹیو اچھا ہے نہ ہی سبجیکٹیو کا پہلا سوال وہ بھی ہونگیاں انہوں نے ماری ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا گیا، کہاں سے ڈیٹا لگیا ہے، کیا کیا ہے، اور پھر خالی کچھ پیجز بھی چھوڑے ہوئے ہیں درمیان میں، وہ شاید اللہ کی بارگاہ میں ان کو یقین تھا کہ کوئی مدد آ پہنچے گی، لیکن وہ بھی نہیں پہنچی۔ اور اس کے بعد کویسچن انہوں نے آگے جا کے 3 کو اٹیمپٹ کیا ہے، سلیکشن پروسیس کو، تو بالکل ہی لیس ریلیٹڈ چیزیں اس میں، ارریلیونٹ مٹیریل جو ہے نا وہ دیا ہے، تو میں نے جسٹ ایک حوصلہ افزائی کے لیے ان کو نمبر دیے، ادروائز انہوں نے پتہ نہیں کیا انٹرنل سلیکشن ایکسٹرنل سلیکشن اور کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، کوئی مطلب انہوں نے بھی کوئی سر پیار نہیں رکھا اس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے، تو اوور آل ان کا بھی بیڈ ہے۔ اس کے بعد ہے محمد اشان صاحب نے آبجیکٹیو اچھا اٹیمپٹ کر لیا، سبجیکٹیو شروع ہوتے ہی ان کا پہلے تو انہوں نے خود ہی اپنا لکھے ہوئے کو پھر کراس کر لیا، پھر سے شروع کیا، پتہ نہیں پھر کہاں سے ملا، لیکن پھر بھی جہاں سے ملا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، نہ پلاننگ کی پراپر ڈیفینیشن انہوں نے دی، نہ ہائرنگ کی دی، نہ ریکروٹمنٹ کی دی، ایک کو ہلا کے پڑھا کے سمجھا کے میں نے پتہ نہیں کب وہ تھے یہ سوئے ہوئے تھے یا آتے نہیں رہے، ایگزٹ میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی ڈیفینیشن ان کی اچھی نہیں ہے، تو بہت پور اٹیمپٹڈ ہے یہ کویسچن۔ اس کے بعد چوتھے کویسچن کو انہوں نے چھیڑا ہے، تو اس میں چونکہ جنیرک سا تھا تو وہ نارمل کچھ لکھا ہے، تو حوصلہ افزائی کے مارکس ہیں، اس میں بھی نہ انہوں نے ہیڈنگ کا کوئی سہارا لیا، نہ اس کا کوئی سیکشن بنانے کی کوشش کی، نہ اس کو کوئی پراپرلی جو ہے وہ رینج یا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ اوور آل بہرحال ان کا برا رہا ہے پیپر۔ اس کے بعد داؤد صاحب نے آبجیکٹیو بہت ہی نکما سا اٹیمپٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن 2 کو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، اسٹافنگ کیا جو ہے ڈیفینیشنز ہی غلط ہیں، اور آگے بھی جا کے پتہ نہیں لیبر سیفٹی اور ان چیزوں کے بارے میں لکھتے رہے جو کہ بالکل بھی ریلیٹڈ نہیں تھیں، HRD کے متعلق لکھتے رہے، یہ چیزیں پوچھی نہیں گئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے اور کیوں لکھتے رہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، انہوں نے اٹیمپٹ کیا جس میں سلیکشن پروسیجر تھے، تو پوائنٹس تو ہیں ریلیٹڈ کچھ، لیکن کوئی سسٹمیٹک وے میں آنسر نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے اور عجیب سا اس کا جو ہے نا انہوں نے کھچڑی سی پکائی ہوئی ہے۔ بار کا صرف حوصلہ افزائی کے میں مارکس دے سکا ہوں، جو کہ میں فائنل میں نہیں دوں گا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، تو اوور آل ان کا بھی ایک اچھا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد فرحان عباس کے آبجیکٹیو جو ہے وہ پور ہے، بہت پور اٹیمپٹڈ ہے۔ سبجیکٹیو میں انہوں نے کویسچن نمبر 2 کو کیا، بہت ساری ایسی ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی جو کہ ضرورت ہی نہیں تھی، اس پروسیجر میں اس چیز میں پوچھی ہی نہیں گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی دی۔
تو نمبر ان کے نہیں بنتے تھے، میں نے بھی پھر بھی دے دیے کچھ حوصلہ افزائی کے۔ کویشچن نمبر 3 اگین انہوں نے بالکل ہی ادھر ادھر کی چیزیں لکھ کے گول مول کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید بس لکھنے کے نمبر مل جائیں گے، لیکن کوالٹی والا ہو تو اس کے کو مارکس ملتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا تو اس کے بھی کوئی خاص حوصلہ افزا نمبر نہیں ہے۔ تو اوور آل ان کا یہ پیپر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ہیں حسن گردیزی یا حسان گردیزی، رول نمبر 22۔ ان کا جو تھا آبجیکٹیو انہوں نے تقریباً کوئی 50% ٹھیک ہے۔ چیزیں سب کے سمجھنے والی یہ ہیں، میں نے پوچھا ہے اگر HRM اسٹینڈس فار تو اس کی ڈیفینیشن تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھی ہی نہیں گئی۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ریلیونٹ چیز لکھنی ہے۔ آپ سے اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے تو آپ HR کی ڈیفینیشن سے شروع نہ کریں، آپ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ سے شروع کریں، تو مطلب کی چیز جو ہے اس سے شروع کریں۔ خیر اس میں کوئی بہت اچھا پرفارمنس نہیں ہے۔ پھر کویشچن نمبر 2 سٹارٹ کیا انہوں نے، اسٹائفنگ کی ڈیفینیشن سٹارٹ میں غلط دے دی، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جلدی انہوں نے سب ڈیٹیلز دیے بغیر ہی ختم کر دیا، جو کہ اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ پھر کویشچن نمبر 3 ہے، کویشچن نمبر 3 میں بھی انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی، 1.5 پیج پہ اس کو بھی کمپلیٹ کر کے فنش کر دیا۔ کویشچن نمبر 4 کو بھی انہوں نے پھر چھیڑا، تو اس کو کچھ انہوں نے مناسب لکھا تو میں نے پھر اس کو کچھ مناسب مارکس دے دیے۔ اوور آل انہوں نے 4 کویشچنز کو اٹیمپٹ کیا تھا، تو جو 3 ہائیسٹ تھے ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے اور ایک کو جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ تو اس طرح ان کا مناسب ہو گیا، لیکن بہت کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن بہت برا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر میں کنکلیوڈ کروں تو ایک تو ہیڈنگز کا سہارا نہیں لیا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا بار بار۔ پھر میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کتنا ایکٹیولی بیٹھتے رہے ہیں کلاس میں، میں نے وہی چیزیں صرف آبجیکٹیو میں دیں، ڈیفینیشن ٹائپ ہی بنا کے، کوئی MCQs نہیں دیے، جو آلریڈی ہم بار بار ڈسکس کر چکے تھے۔ لیکن کوئی 1-2 ہیں جن کے پورے اچھے نمبر ہیں، باقی کوئی تکے کی بیس پہ کوئی نمبر آ گیا تو آگے، ورنہ جو ہے نا وہ انکار ہی ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں فرینکلی اسپیکنگ آپ فائنل میں کوئی اچھے مارکس نہیں لے سکیں گے۔ یہاں پہ میں سیدھا بتا دوں، جن کی پرفارمنس تو بما آبجیکٹیو بھی 10 نمبر سے کم ہے نا، وہ تو تیاری پکڑ لیں، میرے خیال میں ان کو ابھی سے یہ سبجیکٹ چھوڑ دینا چاہیے، یا ان کو اپنی ادر ایکٹیویٹیز یا جو لیزینس ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ اچھے طریقے سے یہ پڑھ سکیں۔ یہ حال رہا تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ 50-60 نمبر لے کے پاس ہو جائیں گے، نو ڈاؤٹ پاس ہو جائیں گے، لیکن اس 50-60 نے آپ کی CGPA بھی خراب کرنی ہے، امیج بھی خراب کرنا ہے، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، انہیں دوبارہ رپیٹ تو کرنا ہی کرنا۔ تو بھائی سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے رپیٹ میں بھی پڑھنا ہی ہے تو پھر ابھی سے پڑھ لیں۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی اٹینڈنس کی صورت میں آپ کے پاس تقریباً ابھی بھی 6 نمبر بچے ہوں گے۔ آپ کی جو اسائنمنٹس کوئز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ابھی تک میرا خیال ہے کوئی 11-12 نمبر بچے پڑے ہیں۔ تو یہ تو وہ مارکس ہیں جو آپ کے ہاتھ کے ہیں، 20 نمبر آپ وہ لے لیں، 10 اگر اس میں ہیں، 30 تو آپ کے یہ ہو گئے۔ اور جو آنے والا 50 نمبر کا فائنل پیپر ہے اس میں ذرا اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، ہر سوال سے 2 نمبر بھی آپ کے کٹیں، تب بھی 40 نمبر کنفرم ہیں، اور 40-30 جمع 70 آپ 3 CGP پلس جو ہے وہ مناسب ہے، یہ ہو جائے گا۔ جن کے تو 15 یا 15 سے اوپر ہیں وہ اچھے ہیں، جن کے 20 سے بھی اوپر ہیں وہ دی بیسٹ ہیں۔ وہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر یہی پرفارمنس رکھی انہوں نے تو 4 CGPA پکا ہے، اور اتنا آپ سمجھ لیں کہ 4 CGPA ایک بھی آ جائے بندے کا تو 2-3 سبجیکٹس کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر ہی لیتا ہے کوئی تھوڑی بہت۔ تو اپنے آپ کو اچھے کی طرف لے کے جائیں، اور جو ڈل ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ بڑا سمپل سا میٹھا سا سبجیکٹ ہے، کوئی اس میں
فارمولے نومیریکل کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. کچھ بھی سمپل سی چیزیں ہیں جو جنیرک میں ملتی ہیں ہم کو. تو اپنے آپ کو ذرا جو ہے وہ پریپیئر کر لیں اور بہتری کی طرف لے کے آئیں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. دوبارہ جب فائنل میں جانا ہو آپ نے فائنل میں چیزوں کو کوئی بھی پیپر ہے میرا ہے یا کسی کا بھی ہے مناسب لکھیں, چھوٹا لکھیں, سائز میں چھوٹا لکھیں. مطلب جو ڈیٹیل پوچھی گئی ہے جو بک میں ہے آپ سمپل اندازہ لگا لیا کریں. اگر بک میں وہ 1 پیج پہ ہے تو آپ ادھر والے جو ہیں وہ 3 پیج تو کم سے کم لکھیں نا, کیونکہ ادھر کے 6 پیج ملا کے بھی بک کا ہاف پیج بنتا ہے وہ جتنا چھوٹا اور جتنا وہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ کنسائز اور بہترین کر کے اس کو لکھیں, چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ لکھیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ لکھیں. اور جو کویسچن آپ کو اگر جنیرک آ جاتا ہے تو اس کو کچھ 2-3 منٹ الگ سے سوچا کریں, رف پیج سا رف سائٹ بنا کے اس پہ لکھا کریں کہ میں اس کو کس ترتیب سے لے کے چلوں, پہلے ہیڈنگ کون سی لکھوں, پہلے میں ڈیفائن کروں, پھر میں اس کو لائف کے ساتھ ریلیٹ کروں, پھر میں اس کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ ریلیٹ کروں, پھر میں اس کے جو ہے کریٹیکل انالیسس کے ساتھ ریلیٹ کروں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بنا کے کچھ ہیڈنگ بنا کے پھر لکھا کریں تاکہ اس میں آپ کے مارکس اچھے آ سکیں, کیونکہ وہ تو مفت کے نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہی سجیشنز کے ساتھ ابھی میں کلوز کرتا ہوں. مزید چیزیں آپ کو جو ہے وہ گاہے بگاہے مل جائیں گی کلاس میں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دوبارہ جو ہے وہ کلاسز میں باقی ملتے رہیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.